دنوں میں فرسٹ ایئر میں تھی، میری کزن کی شادی تھی، میں ان کے گھر کچھ دن پہلے چلی گئی۔ کزن کی چھوٹی بہن جبی میری گہری دوست بن گئی۔ شادی کا گھر تھا، ہم سب کسی نہ کسی کام میں الجھے ہوئے تھے۔ جبی کا بھائی راجا بھی ادھر ادھر مصروف پھر رہا تھا۔ اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ مجھے اچھے لگنے لگا، کیونکہ وہ بہت باتمیز اور حد میں رہنے والا لڑکا تھا۔ میں اس کو بہانے سے دیکھتی، اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتا تو وہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ شادی سے ایک روز قبل یا مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔ جبیل نے کہا، چھت پر کمرے میں میں نے ڈھولک رکھی ہے، تم ذرا جا کر تو لے آؤ، رات کو گیت گائیں گے۔ میں بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی، آخری سیڑھی پر اندھیرا تھا، میں کسی سے زور سے ٹکرا گئی۔ اگر میں اس کو اور وہ مجھے تھام نہ لیتے تو دونوں ہی گر جاتے۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ دونوں ہی تیزی میں تھے اور یہ طوفانی ٹکر تھی۔ پھر ذرا ہوش آیا تو دیکھا راجا مجھے تھامے کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں تیزی سے پلٹ گئی، خوف سے میرا سانس اکھڑ گیا۔ میں نے بہانہ کیا کہ سیڑھی پر بلی میرے پیروں میں آ گئی، میں ڈر گئی اس لیے ڈھولک نہیں لائی۔ یہ سن کر سب لڑکیاں میرا مذاق اڑانے لگی کہ سیڑھی میں بلی ہی تھی نا، کوئی جن تو نہیں تھا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی۔ شادی ختم ہو گئی، ہم گھر واپس آ گئے، مگر اس واقعے نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا، راجا تھا۔ وہ اس رات سیڑھی والے واقعے پر معذرت کرنے لگا۔ میں نے کہا، اس میں معذرت کی کیا بات ہے؟ اگر تم مجھے تھام نہ لیتے تو میں سیڑھی سے لڑک کے نیچے جا گرتی اور شاید میرا سر پھٹ جاتا۔ شکر کہ تم وہاں تھے، مجھے گرنے سے بچا لیا، ورنہ خبر نہیں کتنی چوٹ آتی۔ کہنے لگا، چلو خیر، جو ہوا اتفاق سے ہو گیا، اب اس بات کو کیا دہرانا۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ اگر میں جبی کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں تو کیا تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ جاؤ گی؟ اگر امی نے اجازت دی تو۔ میں نے جواب دیا۔ اگلے دن جبی اور راجا ہمارے گھر آ گئے۔ جبی نے امی سے بنا سماجت کی اور میں ان کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ گاڑی راجا چلا رہا تھا، میں اور جبی کار کے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ راجا نے شیشہ اس طرح سیٹ کر لیا تھا کہ بار بار ہم کو آئینے میں دیکھ سکتا تھا۔ میں روز ان کے گھر مہمان رہی، انہوں نے بھی بہت زیادہ خاطر مدارت کی۔ گھر آ کر یہی ایک بات سوچتی رہتی کہ آخر ہم لوگوں نے کیوں میری اس قدر خاطر خواہی کی۔ شادی میں اور بھی تو رشتے دار لڑکیاں تھیں، ان کو تو لفٹ نہیں کرائی، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ انہیں دنوں چلے
जो मुझसे प्यार करता था जब अच्छा था तो बहुत अच्छा था, और अब बुरा बना तो बहुत बुरा बन गया। मैं उन दोनों को याद करके रो देती थी जब वो अपनी बहन से मिन्नतें करता था कि हिना के घर चलो हम उसे ले आते हैं। मुझे समझाता था कि मेरी माँ के सामने इस तरह बात करना, इस तरह रहना, दुपट्टा तरीके से सर पर ओढ़ कर रखना, उनको ये बातें पसंद है वही करना, और ये बातें नापसंद है भूल कर भी ऊंची आवाज में बात ना करना। उसके साथ किचन में जाकर काम में मदद करना ताकि वो तुमको मुझसे ब्याहने पर खुशी खुशी राजी हो जाए। मेरी बहनों, अब्बा जी, भाइयों, हर किसी का ख्याल रखना कि उनमें से कोई हमारी राह में ना आए। ये वही था कि जो अब हमारे सारे खानदान से मुतनफर हो गया था। जकी वो तो गोली से उड़ा देना चाहता था। मैं उन दिनों को याद करके रोती थी जब वो मुझको कसमें खाकर यकीन दिलाता था कि मैं कभी ना बदलूंगा, हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनाऊंगा, हम उसको सजाएंगे, खुद मेहनत करूंगा, खूब कमाऊंगा, तुमको सारी दुनिया की सैर कराऊंगा। कैसे कैसे ख्वाब थे हमारे जिनके लिए वो अपने वालिदैन को राजी करने में लगा हुआ था। मैं कहती थी कि तुम इतना ना अपने माँ बाप को मजबूर करना कि वो तुम ही से नाराज हो जाए। वो मुझसे नाराज नहीं है, हमने मोहब्बत की है और हम शादी करना चाहते हैं, और ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो हमारा हक है। और मेरे वालिदैन इतने समझदार हैं कि वो औलाद के इस हक को तस्लीम करने पर राजी हैं। राजा की ये बातें मेरा दिल बढ़ाती थी क्योंकि मेरे माँ बाप उनके करीबी रिश्तेदार थे, वो भी दिल से चाह रहे थे